حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ آج رات میرے بستر پر تمہیں سونا ہے، میری چادر اوڑھ کر کے ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے آپ علیہ السلام کے بستر پر سونے کے لیے۔ دیکھیے حضرت علی کا ایمان کتنا تگڑا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اس بستر پر سونے والے آدمی پر حملہ ہوگا، شہید کیا جائے گا، لیکن آپ سوئے، آرام سے سوئے، اس لیے کہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے تو نیند سے سو گئے، آپ علیہ السلام کی چادر لے کر کے۔ دشمنان اسلام آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیے، شام ہوتے ہی 11 آدمی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا شیطان اکبر، جن میں ابو لہب بھی تھا طاغوت اکبر، جن میں زمعہ بن اسود بھی تھا، جن میں حکم بن عاص بھی تھا، اور کیا کہتے ہیں عقبہ ابن ابی معیط بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا۔ اس طرح سے 11 دشمنان اسلام آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیے رات ہوتے ہی۔ مگر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جسے اللہ بچائے کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ گھیر لیے، لیکن آپ علیہ السلام کچھ رات ہونے کے بعد ان کے بیچ سے نکل کر کے آ گئے۔ آیت پڑھ رہے تھے آپ سورہ یاسین کی آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے آگے بھی رکاوٹ، پیچھے بھی رکاوٹ، اللہ نے انہیں گھیر لیا، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ پڑھ کر کے، یہ آیت پڑھ کر کے آپ علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل گئے۔ بعض مفسرین اور سیرت نگار نے لکھا جب آپ علیہ السلام نکل رہے تھے، ایک مٹھی مٹی لے کر کے آپ نے جو ہے ہر ایک کے سر پہ بھی ڈالے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا۔ خیر کچھ بھی ہو، دشمنوں نے آپ کو مارنے کے لیے گھیرا ڈال دیا تھا، تلواریں لیے ہوئے تھے سب، مگر آپ ان کے بیچ سے نکل کر کے آ گئے، وہ دیکھ ہی نہیں پائے۔ جسے اللہ بچائے انہیں کون مار سکتا ہے؟ اور تھوڑا آگے چلیے، بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب المہاجرین وفضلہم، حدیث نمبر 3653، حدیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے آ کر کے غار ثور میں چھپ گئے، غار ثور میں چھپ گئے، 3 رات وہیں پہ ٹھہرے، 3 رات اسی غار کے اندر ٹھہرے۔ دشمنان اسلام تلاش کرتے کرتے غار کے قریب پہنچ گئے۔ کہاں چھپا؟ مکے سے نکل کر کے آئے محمد، ابو بکر، اور ان لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد کو یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ جو بھی پکڑ کر کے لائے گا، جو بھی انہیں پکڑ کر کے لائے گا، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، تو ایک کے بدلے میں، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اعلان کر رکھا تھا دشمنوں نے۔ وہ دونوں اللہ کے بندے غار ثور میں آ کر کے چھپ گئے، غار کے قریب تک پہنچ گئے دشمنان اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار سے منہ نکال کر کے دیکھا تو سب غار کے آس پاس ٹہل رہے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، اگر وہ لوگ ان میں سے کوئی بھی لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے، اپنے پاؤں کی طرف دیکھے لابصرنا، تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کیسے بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دشمنان اسلام کی نظروں سے، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے بچا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ہم دونوں صرف نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو جن کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، پابر نہیں ہے، بچا لیا، وہ سب جو ہے ہار کر کے چلے گئے، نہیں ہے یہاں پہ، کہاں رے، کہاں چھپا رے ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلے گئے۔